یہ تو دور جاہلیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جو کہتے ہیں کہ شاہ جی پیسے بہت آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، روزی کو آپ کے گھر میں آپ کے پیسے کو انبار لگ جائیں، 8 لاکھ کے قریب اس کے ویوز نظر آتے، تو ان کا آج آپ کو جو ہے تالے والا عمل بتاؤں گا۔ بدعت در بدعت کی طرف ترویج کی جا رہی ہے۔ اس دن سے لے کر اگلے سال کے اس دن تک اتنا ہی بے بہار رزق ہوگا، اتنا ہی بے بہار رزق ہوگا، آپ کی جیبیں فل ہوں گی، آپ کے ٹرنک کہ فل۔ یہ کام اگر رجب کے مہینے میں کر لیا جائے تو پورا سال تنگدستی نہیں ہوگی۔ دشمنوں کی زبان بند کر کے اپنے روزی رزق کو بڑھانے کے لیے انتہائی تیز ترین اور مجرب عمل بتانا ہے۔ ایک اور کام بعض مخصوص مہینوں کے تعلق سے ہمارے یہاں ایک سوچ قائم ہو چکی ہے۔ ہم جو ہے بعض اوراد اور وظائف کی کتابیں جو مارکیٹ میں ملتی ہیں، اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کی ریسورسز کیا ہیں، کیا اس نے دلائل اس کے پاس موجود ہیں، بس مجرب کے نام پر وہ اپنی آراء کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، لوگ اسے اپناتے چلے جاتے ہیں۔ ماہ رجب کے تعلق سے ہمارے سامنے ایک ویڈیو بھی آئی، اس میں ایک صاحب مجرب عمل بتلا رہے ہیں کہ یہ کام اگر رجب کے مہینے میں کر لیا جائے تو پورا سال تنگدستی نہیں ہوگی، اور آپ کے جو ہے وہ گھر کیا اور تمام جو آلات ہیں بھرنے کے بھر جائیں گے پیسوں سے۔ یہ سوچ دی جا رہی، اور ایسا عمل ایک مخصوص انداز میں ایک عمل کو پڑھنا، قرآنی آیت کا ایک حصہ جسے مصیبت کے وقت پڑھا گیا ہے اس کو پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی بھی نوٹ پر پڑھیں، تالے کو اس نوٹ کے اندر فولڈ کر دیں، لال یا کالے کپڑے سے باندھ دیں اور اتنی مرتبہ پڑھیں اور اتنی مرتبہ درود پڑھیں، اور پھر جو ہے اس کو آپ کسی ڈبے میں ڈال دیں، مزید نوٹ ڈالتے رہیں۔ مزید بدعت یہ کہ فلاں دن آپ یوم میلاد اس میں سے کچھ نوٹ نکال بھی لیں، یعنی بدعت در بدعت کی طرف ترویج کی جا رہی، کس طرح سے توہم پرستی کو عام کیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگوں نے، وہ ہزاروں یعنی 8 لاکھ کے قریب اس کے ویوز نظر آتے، کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں میں یہ توہم پرستی کو پھیلایا گیا، کتنے لوگوں میں ضعیف الاعتقادی کو پھیلایا گیا، کتنے لوگوں کے عقیدوں سے کھیلا گیا ایک ایسے ویوز حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی انوکھی چیز پھینک دیں، لوگ انوکھی چیز دیکھ کر اسے دیکھیں گے اور جو ہے وہ ہمیں ویوز مل جائے گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ صرف اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے عقیدوں سے کھیلا جائے، جانے کتنے لوگ اس عمل کو کریں، کتنے لوگ مشغول ہو جائیں گے اس عمل میں۔ اور پھر جو ہمارا پچھلے کچھ مہینوں سے، کچھ خطبوں سے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اسباب الرزق کے تعلق سے، رزق حاصل کر، رزاق وہ ذات جس نے خود جو ہے اسباب بیان کیے ہیں کہ اس طرح سے میں تمہیں رزق دوں گا۔ ہمیں وہ اسباب حاصل کرنے چاہیے یا یہ من گھڑت طریقے اختیار کرنے چاہیے، کسے اپنانا چاہیے ہمیں اس حوالے سے۔ اور وہ آیت، وہ کلمات جسے مصیبت کے طور پر پڑھنا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، مصیبت کے وقت پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن حصول رزق کے لیے اسے پڑھنا، خاص مہینے میں پڑھنا، خاص تعداد میں پڑھنا، اور پھر اس خاص طریقے پر اس کو فولڈ کر کے رکھ دینا، اور پھر منتظر رہنا کب بارش برسے گی نوٹوں کی، کب میں اپنے صندوقوں کو بھروں گا، اپنی جیبوں کو بھروں گا۔ اندازہ لگائیے اس سے بڑا اور کوئی فتنہ ہو سکتا ہے کہ ہم رزق کو بھی مہینوں سے جوڑ دیں کہ یہ مہینہ رزق کے حصول کا ہے، اس مہینے میں یہ کنڈے کیے جائیں، پورا سال خوب رزق ملے گا، جو ہے دسترخوان کو وسیع کر دیا جائے فلاں مہینے میں خوب رزق ملے گا۔ اس طرح سے ہم لوگوں کی جیبوں کے ساتھ، ان کے عقیدوں سے کھیلیں، ان کے ایمان سے کھیلیں، تو بہرحال یہ بھی ایک بڑا ہی خطرناک پہلو۔ اور بسا اوقات میں یہ جملہ کہتے ہوئے بالکل جو ہے مبالغہ نہیں سمجھتا، یہ تو دور جاہلیت سے بھی زیادہ خطرناک پہلو۔ یہ وسوسہ تو شیطان نے ان کو بھی نہیں ڈالا کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کمائی کر سکتے، جو آج کے جو حالات کے اندر آ چکا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔